السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ آج کی تراویح میں جو قاری صاحبان نے تلاوت کری ہے ان میں سورہ ہود کا آخری حصہ ہے اور سورہ یوسف پوری ہے اور سورہ رعد کی ابتدائی آیات کریمہ ہے۔ سورہ ہود اس کے اندر کئی سارے انبیاء کرام کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ اس میں سے نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ ساتھ میں اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی وعظ اور نصیحت فرمائی اور مختلف قسم کے احکامات ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے۔ یہ سارے واقعات اس صورت کے اندر ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے اس صورت کے آخر میں یہ بات فرمائی کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ یہ قصے، یہ واقعات جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو ہم ثابت کر دیں، آپ کے دل کو ثابت رکھیں، وہ ڈگمگائے نہیں، وہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے، بلکہ جو اللہ کی شریعت نازل ہوئی ہے اور جس چیز کے احکامات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ڈٹے رہیں، جمے رہیں۔ حقیقت میں جہاں پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل کے ثبوت کا سبب ہے، وہاں پر تمام مسلمانوں کے لیے بھی اس کے اندر ثابت قدمی ہے۔ جب واقعات انبیاء کرام کے سنتے ہیں اور اس کے اندر جو ان کے اوپر آزمائشیں ٹوٹی اور جو ان کو پریشانیاں اٹھانی پڑی اللہ کے راستے میں دعوت دینے کے لیے، تو یہ سن کر ایک مسلمان کو بھی صبر پیدا ہوتا ہے اور ایک ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اس صورت کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف ذکر فرمائی۔ سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے اور ایک ایسی واحد صورت ہے کہ جس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں جس کے اندر کسی نبی کا پورا ذکر ایک ہی جگہ پر کیا گیا ہو۔ آپ نوح علیہ السلام کا ذکر دیکھ لیں، قرآن میں مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء کرام کا مختلف صورتوں میں اللہ نے تھوڑا حصہ الگ الگ جگہوں پر ذکر فرمایا، لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورا ایک ہی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، اور پوری صورت شروع سے لے کر آخر تک وہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ذکر پر مبنی ہے۔ یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا وہ کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں، کریم کے پوتے ہیں اور کریم کے پرپوتے ہیں، یعنی کہ خود بھی کریم، کرم والے، اور ان کے والد محترم بھی کریم جو کہ یعقوب علیہ السلام تھے، اور آپ کے دادا بھی کریم جو کہ اسحاق علیہ السلام تھے، اور ان کے یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے پردادا بھی کریم جو کہ ایک ایسے نبی تھے جن کی اتباع کا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریے۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے فرمایا ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ، یہ ایک ایسی ذریت تھی جو ایک دوسرے سے نکلی ہے، اور کیا ہی خوبصورت ذریت تھی، کیا ہی خوبصورت اولاد تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ کو گویا حسن کا آدھا حصہ دے دیا گیا۔ دنیا میں جتنا بھی حسن ہے ہر انسان کو اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا ہے۔ ہر انسان کے پاس ایک نہ ایک قسم کا حسن ہے، اس تمام حسن کو جمع کر لیں تو یہ ایک طرف اور یوسف علیہ السلام کا حسن ایک طرف۔
یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس صورت کے اندر کئی سارے مراحل اور کئی سارے واقعات ذکر کیے گئے جو ان کے ساتھ پیش آئے۔ حقیقت میں وہ تمام کی تمام ایک قسم کی آزمائشیں تھیں، اور آزمائشوں کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ انبیاء کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ابتدا اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ایک خواب ذکر فرمایا جو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا تھا۔ اس خواب میں یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے اپنے والد محترم کس کو؟ یعقوب علیہ السلام کو ذکر کیا اور کہا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے جیسے یہ خواب سنا کہا کہ اس خواب کو تم اپنے بھائیوں کو مت سنانا، اپنے بھائیوں کو مت سنانا۔ حقیقت میں یہ قسم کی نعمت ہے جس کو سنانے سے یعقوب علیہ السلام نے منع فرما دیا، حالانکہ سورۃ الضحیٰ میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جو اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں آپ وہ بیان کریں۔ تو آپ کے اوپر جو نعمت ہو اس کو بیان کرنا چاہیے، لوگوں میں بتانا چاہیے، یا یوسف علیہ السلام کے بقول نعمتوں کو چھپا کر رکھنا چاہیے؟ علماء کرام نے ذکر کیا کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ حاسدین آپ کے اوپر حسد کریں گے اور آپ کو نظر لگا دیں گے یا آپ کو کسی بھی قسم سے نقصان پہنچائیں گے تو آپ اس نعمت کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کریں۔ بالکل ایسے ہی جیسے اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ فیس بک پر کھانا کھایا تصویر لگا دی، سفر پہ گئے تصویریں لگا دی، کسی بھی قسم کی کوئی نعمت ملی بغیر غرض کے بغیر مقصد کے وہ تصویریں لگا دی، تو یہ نہیں لگانی چاہیے۔ دوسری طرف ہاں آپ کے اوپر جو اللہ نعمت فرمائے اس کو لوگوں میں بیان کریں، یعنی کہ اس نعمت کو چھپا کر آپ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر نہ کریں کہ آپ کے اوپر تو کسی قسم کی کوئی نعمت اللہ نے فرمائی نہیں۔ اس خواب کے بارے میں یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ کیا خواب کی تعبیر تھی یہ آگے چل کر آخر میں سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی، ان میں سے ایک ان کے سگے تھے، باقی مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ ان کے ستیلے بھائی تھے جو یوسف علیہ السلام سے اور ان کے دوسرے سگے بھائی سے حسد کیا کرتے تھے، بغض رکھا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ان کے والد محترم ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے محبت نہیں کرتے۔ اسی بنا پر ان کا یہ غصہ، یہ حسد اس حد تک پہنچ گیا کہ انہوں نے ایک دن پلاننگ کری کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے اجازت مانگی اپنے والد محترم سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کھیلنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ صحرا میں لے جائیں۔ یوسف علیہ السلام کے والد محترم پہلے انہوں نے منع کیا اور اپنے ڈر کا اظہار کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا آ کر کے ان کو کھا جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، تم کھیل میں لگے رہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اصرار کیا تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی، اور واقعی میں وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو لے گئے، اور وہاں جا کر پہلے ارادہ یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیں گے، لیکن ان میں سے ایک بھائی نے یہ کہا کہ قتل نہیں کرو، قتل کا گناہ اپنے سر پر نہ لو، ایسا کرو کہ ان کو ایک کنویں کی گہرائی میں ہم ڈال دیتے ہیں جہاں پر ان کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا، یوسف علیہ السلام سے بھی نجات مل جائے گی، اور جو ہمیں یہ دل میں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے والد ہمیں توجہ نہیں دیتے، یہ بھی چیز ختم ہو جائے گی، ہمیں ٹھنڈک بھی مل جائے گی۔ یہی ہوا، انہوں نے ایک کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔ اللہ نے ایک قافلہ بھیجا جن کو پانی کی ضرورت پڑی، انہوں نے اپنے آدمی کو بھیجا کہ پانی لے کر کے آئیں۔ اس آدمی نے اس کنویں کے اندر اپنا ڈونگا ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس کو پکڑ کر اوپر آ گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ایک غلام ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، تو وہ خوش ہو گیا اور کہا کہ یہ تو ایک بچہ ہے، اور اس کو بڑی کم قیمت میں کسی کو بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے
عزیز مصر کے ہاتھ پہنچ گئے۔ عزیز مصر یعنی کہ مصر کا جو علاقہ تھا، یا تو وہ شہر مصر یا ملک مصر، جس کو آج ہم ملک مصر کے نام سے پہچانتے، یا کوئی شہر۔ مصر عربی کے اندر شہر کو کہتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ایجپٹ ہی ہو۔ وہاں کے وزیر خزانہ نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ جب خرید کر لائے، اس بچے کے حسن کو دیکھا تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ دے دے، جب یہ بڑا ہو تو ہمیں کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچ جائے، تو اس کو قتل نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں، اس کو ہمارے پاس رہنے دے، بلکہ ہم اس کی خود ہی تربیت کریں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، وزیر خزانہ نے آپ کی تربیت کری۔ جب بڑے ہوئے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ رب العالمین نے ان کو حکم عطا کیا اور علم عطا کیا۔ اور علماء کرام نے ذکر کرا کہ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے رہے، اپنے حسن میں اور اضافہ پاتے رہے، اور اضافے ان کو ملتا رہا حسن کا۔ تو عزیز مصر یعنی کہ وزیر خزانہ مصر کا، اس کی بیوی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر صبر نہ کر سکی۔ ایک دن موقع پا کر محل کے دروازے بند کر دیے اور سج کر یوسف علیہ السلام کے سامنے آئی اور کہا کہ میں آپ کے لیے پیش ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے جیسی یہ بات سنی، کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا رب ہے جس نے میری تربیت بڑے اچھے طریقے سے کی ہے۔ یہ تو مراد اللہ رب العالمین ہے کہ جس نے ان کو پالا بوسا اور ان کو بڑا کیا اور ان کو مختلف پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، کنویں سے، ان کے بھائیوں سے بچا کر یہاں تک پہنچایا۔ یہ پھر اس سے مراد ان کا وہ رب ہے جو ان کی تربیت کرتا تھا۔ عربی زبان کے اندر رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو۔ تو اللہ رب العالمین ہے، اور دنیا کے اندر کسی کو رب کہا جا سکتا ہے، لیکن مطلق طور پہ نہیں، مقید طور پہ، یعنی کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ اس بچے کا رب ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، یہ اس غلام کا رب ہے، یہ اس جانور کا رب ہے، یہ کہا جا سکتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے۔ لیکن پوری کائنات کا رب، یا ایسے کہنا کہ یہ رب ہے بغیر کسی تقیید کے، یہ حرام ہے۔ کسی کے لیے کہہ دینا کہ یہ رب ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ رب ہے، لیکن یہ اس چیز کا رب ہے ایسا کہہ سکتے ہیں مقید طور پہ، یعنی کہ یہ اس چیز کو پالنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ سے پناہ مانگی اور کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی دروازے کی طرف، اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی دوڑ لگائی دروازے کی طرف۔ یوسف علیہ السلام کے کپڑے کو پکڑا اور کھینچا، روکنے کی کوشش کری، تو ان کا پیچھے سے کپڑا پھٹ گیا، اتنے میں دروازہ کھل گیا۔ اس عورت کا شوہر دروازے پہ کھڑا ہوا۔ جیسے یہ ماجرا دیکھا، اس عورت نے کہا کہ اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے جو آپ کی بیوی کے بارے میں برا سوچتا ہو، اللہ کہ اس کو سخت عذاب دیا جائے یا قید کر دیا جائے۔ سزا بھی خود ہی سنا دی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ اس کی مکاری تھی، یہ اس کے کرتوت تھے، میں نے کچھ نہیں کیا، تو اسی کے گھر سے، اس عورت کے گھر والوں میں سے، خاندان میں سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا دیکھو، اگر ان کے کپڑے پیچھے سے پھٹے ہیں تو عورت کا قصور ہے، اور اگر سامنے سے پھٹے ہیں تو مرد کا قصور ہے۔ دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹے تھے، یعنی کہ پتہ لگ گیا کہ پیچھے سے کسی نے کھینچا تھا اور یوسف علیہ السلام بھاگنا چاہتے تھے، تو اسی لیے پیچھے سے پھٹے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اس موقع پر نجات دی، اور معاملہ تھمنے والا تھا کہ علاقے کی عورتوں نے چیمہ گوئیاں شروع کر دی اور کہا کہ دیکھو، وزیر خزانہ کی بیوی اپنے بچے کے بارے میں ایسا برا ارادہ رکھ سکتی ہے، ایسی بات کر سکتی ہے۔ تو وہاں پر معاملہ دوبارہ سرگرم ہوا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو جا کر کے کہا کہ دیکھو، سارے لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میری طرف انگلی اٹھا رہے ہیں،
ہمیں چاہیے کہ ہم یوسف کو سزا دیں. اگر ہم سزا نہیں دیں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ میری غلطی تھی، اور حقیقت میں اسی کی غلطی تھی. اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے اس کو یوسف علیہ السلام کو سزا دلوانے کی کوشش کری، اور اس بادشاہ نے یا اس وزیر خزانہ نے اپنی بیوی کی بات مان کر یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا. یہاں سے یوسف علیہ السلام کی آزمائش کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا. جیل میں آپ کے پاس 2 آدمی تھے، آپ کے ساتھ میں 2 اور قیدی تھے. ان دونوں قیدیوں کا کیا واقعہ ہے، یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، اور اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ یا چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ اس مرحلے کو ہم یہاں تک روک کر اگلے مرحلے کو اگلے دن انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کریں، کیونکہ اس کے اندر ہمیں بہت ساری عبرتیں ملتی ہیں اور بہت سارے سبق ملتے ہیں. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قصوں کے ذریعے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین.